السلام علیکم دوستو، یوٹیوب چینل ہارون عبداللہ پہ خوش آمدید۔ دوستو، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کسی اور مذہب میں پیدا ہوتے ہیں مگر پھر اسلام کی حقانیت اور عالمگیر آفاقی سچائی کے پیغام سے متاثر ہو کر اس کے حلقہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر سال پاکستان میں بھی ہزاروں افراد حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ اسی میں ایک خاتون رومینہ خورشید عالم ہے جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور اس وقت قومی اسمبلی میں اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والی خاتون رکن اسمبلی رومینہ خورشید عالم نے اسلام قبول کر لیا، جس پر مسلم کمیونٹی کی جانب سے بہت خوشی کا اظہار کیا گیا۔ رومینہ خورشید عالم 18 جولائی 1976 کو پاکستان کے شہر گوجرانوالہ میں پیدا ہوئیں اور ان کا تعلق بھی گوجرانوالہ سے ہی ہے۔ 2013 کے عام انتخابات میں پنجاب سے خواتین کے لیے مخصوص نشست پر پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار کی حیثیت سے قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔ 2018 کے عام انتخابات میں پنجاب سے خواتین کے لیے مخصوص نشست پر پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار کی حیثیت سے وہ دوبارہ قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہو گئیں۔ مسلم لیگ نون کی نو مسلم رکن قومی اسمبلی رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، کسی نے زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا۔ زبردستی مسلمان بنانے کے خلاف قومی اسمبلی میں آواز بلند کرتی رہوں گی۔ اسلام عورت کو بااختیار بناتا اور بہت حق دیتا ہے، یہی بات مجھے اچھی لگی۔ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں میرے لیے اسلام قبول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے لیے مجھے کوئی عالم نہیں مل رہا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے لیے خطیب سے فون پر بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ کا کوئی سیاسی یا مالی مفاد تو نہیں ہے؟ قبول اسلام کے بعد مجھے پارلیمنٹ سے ڈی سیٹ کروانے کی بھی کوشش کی گئی۔ رومینہ خورشید نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے لیے حالات آئیڈیل نہیں، لیکن انڈیا اور امریکہ جیسے ممالک سے تو بہت بہتر ہیں۔ وہ جیو کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر سے گفتگو کر رہی تھی۔ نو مسلم رکن قومی اسمبلی رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ 2005 میں سیاست میں شامل ہوئی۔ نون لیگ نے مجھے گوجرانوالہ سٹی کا یوتھ ونگ کا جنرل سیکرٹری بنایا۔ پارٹی نے میرے کام کو سراہتے ہوئے 2013 میں قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا۔ میں اس وقت بھی اقلیت کے لیے مخصوص نشست کی بجائے خواتین کے لیے مخصوص نشست پر رکن قومی اسمبلی بنی تھی۔ 2018 کے الیکشن میں بھی میں خواتین کی نشست پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئی ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے رومینہ خورشید عالم نے بتایا کہ پچھلے سال رمضان میں لاک ڈاؤن سے کچھ عرصہ قبل درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا۔ میری بہت اچھی دوست ڈاکٹر سیدہ منیزہ شاہ نے مجھے درود پاک پڑھنے کا مشورہ دیا۔ درود شریف پڑھنے سے مجھے سکون ملتا تھا۔ پچھلے سال اپریل اور مئی کے دوران میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام قبول کرنا میرے لیے آسان مرحلہ نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں مرد کی نسبت عورت کے لیے مسلمان ہونا مشکل ہے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے ایک خطیب سے فون پر بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے ایسے انٹرویو کیا جیسے کوئی بڑا گناہ ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ سیاست میں ہیں، مسلمان ہونے کے پیچھے آپ کا کوئی سیاسی یا مالی مفاد تو نہیں ہے؟ عطا اللہ تارڑ، شائستہ پرویز ملک اور شازیہ مری کو جب پتہ چلا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ رومینہ خورشید عالم کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، مجھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کا دباؤ نہیں تھا۔ فطری طور پر اسلام قبول کرنے پر میری فیملی کی طرف سے بھی پریشانی تھی۔ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں میرے لیے اسلام قبول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے رو کر کہا کہ اسلام قبول کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میں نے بروز جمعہ 5 مئی کو ہر صورت اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ریٹائرڈ میجر جنرل رضا سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ کسی کو اسلام قبول کروانا اتنی بڑی سعادت ہے تو آپ لے لیں، یہاں تو بہت مشکل حالات ہیں۔ ریٹائرڈ میجر جنرل رضا نے اس کے بعد میرے قبول اسلام کے لیے بندوبست کیا۔ واٹس ایپ ویڈیو کال پر اسلام آباد کے مفتی منیب الرحمان نے مجھے مسلمان کرنے کا سارا عمل کیا۔ ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ میرے اسلام قبول کرنے کے عمل میں 2 خواتین بھی گواہ تھیں۔ رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ قبول اسلام کے بعد مجھے پارلیمنٹ سے ڈی سیٹ کروانے کی بھی کوشش کی گئی۔ پاکستان میں اقلیتوں کے لیے حالات آئیڈیل نہیں، لیکن انڈیا اور امریکہ جیسے ممالک سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔
रुमीना खुर्शीद आलम का कहना है कि मैंने इस्लाम कबूल किया तो सोशल मीडिया पर मेरी किरदार कशी की गई। मैंने इस्लाम कबूल किया तो मुझे दूसरे मुल्कों में बैठे पाकिस्तान के गद्दारों ने बाजारी तक करार दिया। FIA भी मुझे हरासा करने वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकी। मुझे फ़ख्र है मैंने किसी दुनियावी फ़ायदे के लिए इस्लाम कबूल नहीं किया। पाकिस्तान में इस्लाम कबूल करना मुश्किल है, शायद मुसलमान होना आसान है। रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि इस्लाम औरत को बाइख्तियार बनाता और बहुत हक देता है, यही बात मुझे अच्छी लगी। मेरी दोनों बेटियां खुद मुख्तार हैं जबकि बेटा अपने बाप के साथ जा चुका है। मेरे बच्चों के लिए मेरा कबूल इस्लाम तस्लीम करना आसान नहीं था। मेरी बेटियों और दामादों ने मुझे बाद में बहुत सपोर्ट किया। रुमीना खुर्शीद आलम ने बताया कि इस रमज़ान में 5 दफ़ा कुरान पाक तर्जमा के साथ पढ़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की किताब नहजुल बलागा पढ़ रही हूँ। आपका एक ख़त कनाडा की पार्लियामेंट में डिस्प्ले है जहाँ इस पर प्रैक्टिस भी होती है। पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का शौक़ रखने वाले इन सादा असूलों पर ही अमल कर लें तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि इस्लाम ने कहीं पर भी औरत को अच्छा काम करने से रोका नहीं। आज के दौर के कुछ लोग अजीब तरह से लोगों को पेश करते हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद मुझसे अक्सर सवाल किया जाता है कि आप कौन से मसलक में शामिल हुई हैं। लोगों से दरख्वास्त है कि माफ़ करने का हौसला पैदा करें। पाकिस्तानी माशरे में आज भी औरत की बहुत इज़्ज़त है। पाकिस्तान में औरतों को मर्दों के बराबर ही तनख्वाह दी जाती है, लेकिन मगरबी ममालिक में ऐसा नहीं है। रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में आवाज़ बुलंद करती रहूँगी। जबरन किसी का मज़हब तब्दील करवा के जन्नत का ख्वाब देखने वाले दुरुस्त नहीं हैं। इस्लाम जबरन किसी को मुसलमान बनाने की इजाज़त देता ही नहीं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रुमीना खुर्शीद आलम के लिए आसानियाँ पैदा करे और इनकी फ़ैमिली को भी दायरा इस्लाम में दाखिल होने की तौफ़ीक दे। आमीन। आज की वीडियो बस यहीं तक, इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।